شادی کرو تو اس چیز کا خیال کرو کہ بیوی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نسب دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے اور دین دیکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لڑکی کے اندر دین دیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر دیندار لڑکی ہے تو شوہر کے حقوق کا خیال کرے گی، شوہر کی پریشانی میں ساتھ دے گی، شوہر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گی نہیں، مصیبتوں میں قدم قدم پر سہارا بنے گی۔ آپ مجھے بتاؤ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر! جاتے تھے جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے، لیکن گھر تشریف لاتے تھے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی کے جملے کہا کرتی تھیں، یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ مشن کے کام میں لگے رہیے، آپ دین کے کام میں لگے رہیے، آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں لگے رہیے۔ اللہ اکبر! ایک بیوی اگر صحیح معنوں میں سپورٹر بن جائے تو مرد کی آدھی زندگی درست ہو جایا کرتی ہے، مرد کے ٹینشن ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر نہ شوہر بیوی کے حق صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اور نہ بیوی شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے۔ نتیجتاً سچویشن یہ ہے کہ شادی کا بندھن اب پہلے کی طرح سکون کا ذریعہ نہیں، ٹینشن کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتی ہے رحمانی محبت اور ایک ہوتی ہے شیطانی محبت۔ شادی سے پہلے اگر لڑکے لڑکی میں محبت ہے وہ شیطانی محبت ہے، اور شادی کے بعد اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو وہ رحمانی محبت ہے، وہ اللہ محبت پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو سہیلیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، ماں کے گھر میں بے روک ٹوک اپنی زندگی گزارتی، جو چاہتی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر باپ سے مانگ لیا کرتی، جو چاہتی وہ اپنے باپ سے بھائی سے سوال کر لیا کرتی، جس طرح چاہتی گھر میں اپنی زندگی گزارتی، لیکن یہی بچی ایک رات شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اب اس بچی کا مزاج بدل جاتا ہے، اب اپنے میکے میں اسے اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے میکے میں جانے کے بعد فوراً گھر پر واپس آ جانا چاہتی ہے، شوہر کے پاس آ جانا چاہتی ہے۔ زندگی گزاری 20 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتی ہے، لیکن جہاں نکاح ہو گیا اور ایک رات شوہر کے ساتھ گزار کر کے کیا آ جاتی ہے، اب وہ شوہر کا گھر اسے اچھا لگنے لگتا ہے، شوہر اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ 20 سال کی پیدائش سے لے کر کے زندگی کی محبت ایک رات میں اس طرح سے کیسے بدل گئی کہ پروردگار شوہر کی محبت اس کے دل میں اتنی پیدا ہو گئی کہ اب اسے ماں کا گھر اچھا نہیں لگتا، اسے وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ تو جواب ملے گا تم تلاش کرو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ جس کی محبت چاہے جب چاہے انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کس نے اس کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائی؟ یہ اللہ نے پیدا فرمائی، یہ اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز سے اپنے رب کا پتہ تلاش کرے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ زمین دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، آسمان دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، چرند و پرند کو دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے۔ اب تو ایک ہی چیز معلوم کرتے ہیں، مال مال اور مال، باقی کچھ پتہ نہیں، دینے والے کا پتہ ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کو تلاش کرتے، ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے۔
اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ رب ہی کی تلاش میں رہتے اور رب ہی کی جستجو میں رہتے اور رب ہی کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرمائی۔ چلیے مودت تو سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر محبت نہ ہو تو ریلیشن مینٹین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محبت جنسی خواہش کی تکمیل سے پہلے ضروری، محبت ہی کی بنیاد پر انسان اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب مودت کا ذکر آ گیا تو پھر رحمت کی ذکر کی کیا ضرورت کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرمائی اور رحمت پیدا فرمائی۔ توجہ چاہوں گا، دو لفظ قرآن میں آئے، مودت اور رحمت۔ ایک انسان 70 کراس کر جائے تو اپنی بیوی سے جنسی خواہش کی تکمیل کا جذبہ اس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جنسی خواہش کی تکمیل کی پوزیشن دونوں کے اندر نہیں ہوتی، عمر کے اس حصے میں وہ پہنچ جاتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو مودت کا تعلق جنسی خواہش کی تکمیل سے بھی ہے، لیکن یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، دیر تک گفتگو کرتے ہوتے ہیں، یا اللہ جب ایک خواہش کی تکمیل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ دونوں مل کر کے بڑھاپے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان بوڑھے بوڑھی کے درمیان اللہ نے یہ محبت پیدا فرما دی، یہ رحمت پیدا فرما دی۔ اس لیے دونوں چاہتے ہیں نہیں پہلے تو نہیں مرے گی پہلے میں مروں گا، تو شوہر کہتا ہے پہلے میں مروں گا پہلے تو نہیں مرے گی، تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ تو بوڑھا شوہر کہتا ہے تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے آپ مر جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں جھولے پر، بیٹھے اپنے بیوی اپنی بچی اپنی سب اپنی اپنی زندگیوں میں، یہ بوڑھا بوڑھی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد گرامی کبھی مجھے یہ دعا نہیں دیتے تھے، لیکن گزشتہ 2-4 سالوں سے یہ دعا حضرت دیتے ہیں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک بار میں پوچھ بیٹھا، حضرت یہ جوڑی سلامت رہنے کی دعا کبھی آپ نہیں دیتے تھے، اب آپ دے رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں بڑھاپے میں بیٹا شادی کر کے بیوی کو لے کر چلا جاتا ہے، بچیاں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، یہ بوڑھی ہی تو ہوتی ہے جو بیچاری چائے بنا کر دے دیا کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنا عظیم رشتہ ہے یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کے اندر کئی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور یہ سوچو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ پالنہار حقیقی نے پیدا کی، معبود برحق نے پیدا کی ہے، ورنہ بوڑھوں کے اندر محبت، یہ محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ زمین دیکھو تو سوچو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان دیکھو تو سوچو اتنا بڑا آسمان پیدا کرنے والا کون ہے، چاند دیکھو تو سوچو اسے پیدا کرنے والا کون ہے، سورج دیکھو تو سوچو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ پتہ یہ چلا ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے رب کی تلاش کریں، اپنے معبود کی معرفت حاصل کریں۔ ہمیں سب کا تو پتہ ہے، رب کا پتہ